السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین، پیارے ناظرین، پھر یہ بندہ ناچیز آپ حضرات کی خدمت میں ایک اہم اور حساس موضوع کو لے کر کے حاضر ہے۔ آج کا عنوان ہے کہ حضور تمام انبیاء کے آخر میں تشریف لائے اور آپ خاتم النبیین ہیں، آخر الانبیاء ہے۔ آپ کے بعد کسی قسم کا کسی طرح کا بھی کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، حدیث رسول کا فیصلہ ہے، اور اس پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے، تمام ائمہ مجتہدین کا اس پر اتفاق ہے، اور تمام اہل لغات کا اس معنی پر اتحاد و اتفاق ہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخر الانبیاء، یعنی جس طرح آپ ذاتی اعتبار سے سب پر فوقیت رکھتے ہیں، اسی طرح آپ آخر میں آنے والے اس حیثیت سے آئے کہ آپ نے تمام نبیوں کے آنے کے سلسلے کو ختم کر دیا۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، امکان ہی نہیں ہے، امکانی صورت بھی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ آئے۔ اس طرح کا ٹاپک اور اس طرح کا عنوان لے کر کے عام حضرات اور عوام الناس کے سامنے تو میں نہیں آنا چاہ رہا تھا، مگر کیا کیجئے کہ اس طرح کی باتوں کو لے کر کے بھی میڈیا میں آ کر کے لوگ کچھ اس طرح کی باتیں پھیلا دیتے ہیں کہ عوام شکوک و شبہات کے شکار ہو سکتے ہیں۔ عوام تو عوام، بہت سارے علمی طبقہ بھی، اہل علم حضرات بھی، پڑھے لکھے لوگ بھی اس طرح کی غلط تعویلیں اور اس طرح کے غلط مفہوموں کو سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں۔ بھٹکنے کا امکان، بھٹکنے کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ دوستو، اللہ پاک پروردگار عالم مقدس کلام میں فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے۔ رب فرما رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اور لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور تمام نبیوں کے پچھلے۔ تو تمام نبیوں کے پچھلے مطلب آپ کا زمانہ تمام نبیوں کے بعد کا زمانہ ہے۔ اب آپ کے بعد کسی طرح کا کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے، اس پر اتفاق ہے۔ قرآن نے جو کہا وہی مراد ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی جس کو واضح کیا میرے آقا نے، حدیث متواترہ سے ثابت ہے کہ خاتم النبیین کا معنی تمام نبیوں کے آخر میں آنے والے، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تمام تفاسیر اور تمام معتبر اور مستند اور مقبول ترین عربی لغات کے اندر بھی خاتم النبیین کا معنی یہی لیا گیا ہے، مگر کیا کیجئے گا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ دین لینا چاہتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، سمجھ کو سلب کر لیتا ہے۔ آپ اس پر مزید گفتگو سماعت کرنے سے پہلے آپ ایک ویڈیو کلپ سماعت فرما لیں۔ یہ ویڈیو کلپ ہے پاکستان کے ہمارے قریبی، ہمارے ملک سے قریب ہی میں بسا ملک پاکستان کا ایک مولانا ہے، مولانا الیاس گمن۔ مولانا الیاس گمن یہ دیوبندی لوگوں کے درمیان اور دیوبندی طبقہ میں یہ مقبول آدمی ہیں، اور ان کے بہت فالوورز ہیں، ان کو فالو کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ ان کا یہ مختصر ویڈیو کلپ سماعت کریں۔ بریلویت نے اعتراض یہ کیا، احمد رضا خان نے تعزیر الناس کو پیش کیا، کہا جی مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت زمانی کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں حضور کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، وہ منکر ہیں۔ وہ عبارت کون سی پیش کرتے ہیں، عبارت سن لیں، میں جواب تھوڑی دیر بعد دوں گا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تحذیر الناس میں فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ کے بعد توجہ رکھنا، حضور خاتم النبیین ہیں، اگر آپ کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے تو ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ لکھا ہے تحذیر الناس میں لکھا ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو مولانا قاسم فرماتے ہیں حضور خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا۔ اس کا معنی کیا ہوا، یہ قضیہ فرضیہ ہے جس پر لو داخل ہے، اور لو کا استعمال یہ آتا ہے انتفاع ثانی کے لیے بوجہ انتفاع اول کے۔ آپ دیکھیں اعتراض کتنا مضبوط ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، فساد نہیں، کیوں، تعدد آلیہ نہیں، تو انتفاع ثانی ہے بوجہ انتفاع اول کے۔ حضور خاتم النبیین ہیں، اگر آپ کے بعد کوئی نبی آ جائے یہ اول ہے، ختم نبوت فرق نہیں پڑتا یہ ثانی ہے، لیکن آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو ثانی کی نفی کیا ہوگی، آپ طلبہ ہو، کیا ہوئی، فرق پڑے گا۔ آپ کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑے گا، لیکن نبی نہیں آئے گا تو پھر فرق پڑے گا۔ مولانا قاسم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نبی آنا ضروری ہے، مرزا نے کہا میں آ گیا ہوں، دروازہ انہوں نے کھولا، نکلا اسے مرزا ہے، تو یہ تو دیوبندیوں کا جرم ہے۔ اب دیکھو سوال بظاہر کتنا مضبوط ہے، میں آگے اس کو چلا لوں، یہ جواب اسی کے ساتھ میں ملا دیتا ہوں، بات ذرا آگے پھر چلاتے ہیں، اس جملے کا مطلب کیا ہے میں بعد میں سمجھاتا ہوں۔ یہ لو والا جواب سن لیں۔ ہم نے کہا تمہیں نحو کا تیسرا حصہ آتا ہے، ہمیں نحو کے تینوں حصے آتے ہیں۔ شرح جامی میں ہے ولہ استعمال ثالث، لو کا ایک استعمال اور بھی ہے تیسرا، وہ کیا ہے، لو آتا ہے تاکید ثانی کے لیے بوجہ انتفاع اول کی،
یہ الفاظ جامع کے نہیں، الفاظ میرے ہیں، وہاں عبارت اور ہے، میں بات سمجھا رہا ہوں. لو آتا ہے تاکید ثانی کے لیے بوجہ انتفاع اول کے. میں ان سے کہتا ہوں اگر آپ مجھے گالی بھی دیں گے میں تب بھی دعا دوں گا، اور اگر گالی نہیں دیں گے تو پھر ضرور دعا دوں گا. یہ لو ہے. لو اہنتنی اکرمتک، اگر تو میری تذلیل کرے گا میں تب بھی تیری عزت کروں گا، اور اگر میری تذلیل نہیں کرے گا تو بڑھ کے. یہ ہے لو کا استعمال. مولانا فرماتے ہیں حضور خاتم النبیین ہیں، اگر آپ کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے ختم نبوت میں تب بھی فرق نہیں پڑے گا، اور اگر نہ آئے تو پھر یقیناً نہیں پڑے گا. تو یا نفی ہو رہی ہے، اس بات نہیں ہو رہا. یہ لو کا تمہیں ایک استعمال آتا ہے، مولانا نوتوی کو 3 استعمال آتے ہیں. گزارش سمجھ آ گئی؟ سوال کا جواب تو حل ہو گیا نا. اب میں جو انہیں بات کی اس پہ چلتا ہوں. ان نے لکھا، حضرت فرماتے ہیں کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ جو بات لکھی ہے وہ سمجھیں. ہم حضور پاک کو خاتم النبیین مانتے ہیں، اور آپ کے بعد کسی زمانے کسی مکان میں نئے نبی آنے کے قائل، اگر کوئی نیا نبی آنے کا قائل ہو ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ نئے نبی ہوں گے یا پرانے؟ اس لیے میں نیا نبی کہہ رہا ہوں. کبھی میں کہتا ہوں نبی پیدا نہیں ہوگا، کبھی میں کہتا ہوں نیا نبی نہیں آئے گا. یہ نیا اور پیدائش کا مقصد ان سوالوں کے جوابات کو ختم کرنا ہے. مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں یہ بات بڑی اہم ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اس آیت میں اللہ نے اپنے پیغمبر کی مدح فرمائی ہے، اور مقام مدح پہ فرمایا خاتم النبیین. اب اگر آپ خاتم النبیین کا معنی کرتے ہو کہ آپ آخری نبی ہیں تو یہ آپ کی مدح نہیں ہے. کیوں؟ تقدم اور تأخر میں بالذات کوئی وجہ فضیلت نہیں ہوتی کہ بعد والا افضل ہے یا پہلے والا افضل ہے. پہلے یا بعد میں آنا اس میں کوئی وجہ فضیلت نہیں. کوئی اور وجہ ہو تو پھر افضل بنے. حضرت صدیق اکبر پہلے خلیفہ ہیں، علی اور مرتضیٰ آخری خلیفہ ہیں، تو خاتم الخلفاء افضل ہیں یا اول خلفاء افضل ہیں؟ اول. نماز پڑھیں ایک صفحے اول ہے ایک صفحے آخر ہے، صفحے اول افضل ہے صفحے آخر افضل ہے. تو خاتم النبیین اور حضور کی فضیلت کیسے بن گئی؟ اب مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں کہ خاتمیت ایک جنس ہے. اس کی ایک نوع خاتمیت زمانیہ ہے اور ایک اس کی نوع خاتمیت ذاتیہ ہے. خاتمیت زمانیہ کا معنی یہ ہے آپ کا آخری زمانہ ہے، آپ کے بعد کسی زمانے میں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اب بتاؤ ختم نبوت زمانی کا انکار کیا یا نہیں؟ بولو کیا نا. خاتمیت کون سی ہے؟ زمانیہ. آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور خاتمیت کی ایک نوع ہے خاتمیت ذاتیہ. دنیا میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، ایک ذاتی ہوتی ہے ایک عرضی ہوتی ہے. کسی کی ذاتی چیز وہ ہوتی ہے جو اس کو بلا واسطہ ملے، اور کسی کی عرضی وہ ہوتی ہے کہ جو بل واسطہ ملے. سورج روشن ہوتا ہے تو زمین روشن ہوتی ہے، تو سورج کی روشنی بلا واسطہ ہے اور زمین کی روشنی بواسطہ ہے سورج ہے. ہم کہیں گے سورج کی روشنی ذاتی ہے اور زمین کی روشنی عرضی ہے. اور ذاتی اور عرضی، ما بذات اور ما بالعرض، اس کا ضابطہ یہ ہے کہ جو چیز ذاتی ہو یا ما بذات ہو وہ چیز جہاں سے شروع ہوتی ہے وہیں جا کے ختم ہوتی ہے. میں یا ٹارچ جلاؤں اور اس سے روشنی نکلے اور دیوار پہ گرے، اب جب میں ٹارچ بند کروں گا تو روشنی واپس ٹارچ کے اندر بند ہو جائے گی. یہ ٹارچ سے نکلی ہے اور ٹارچ کے اندر آ کر ختم ہو گئی ہے. سورج سے روشنی نکلتی ہے اور رات میں سورج میں واپس چلی جاتی ہے. ہمارے پیغمبر کی نبوت ذاتی ہے اور باقی انبیاء کی نبوت عرضی ہے. حضور کی نبوت بلا واسطہ ہے اور باقی انبیاء کی نبوت بال واسطہ ہے. میں اب اس پہ دلائل نہیں دے رہا. مولانا نانوتوی نے تحذیر الناس میں اس پر 5 دلائل پیش فرمائے ہیں. ہمارے نبی کی نبوت ذاتی ہے اور باقی انبیاء کی نبوت عرضی ہے. ایک دلیل وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، قرآن کریم میں ہے، نبیوں سے وعدہ لیا. پھر فرمایا ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ. تم نے اس کا کلمہ پڑھا ہے، تم نے کلمہ پڑھنا ہے، تو جو کلمہ پڑھے اس کا کلمہ بالعرض ہوتا ہے، اور جس کا پڑھے اس کا کلمہ بالذات ہوتا ہے. جس پر ایمان لائیں اس کا ایمان اصل ہوتا ہے، اور جو ایمان لائے اس کا ایمان نسل ہوتا ہے. یہ مولانا نے ایک دلیل، میں اس کو نہیں چھیڑ رہا، پھر دلیل پھیل جاتی ہے. میں عرضی کر رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں حضور کی نبوت ذاتی ہے، باقی انبیاء کی نبوت عرضی ہے. اور ما بھی ذات سے شروع ہوتی ہے، ذات پہ ختم ہوتی ہے. حضور کی نبوت حضور سے شروع ہے، حضور پہ ختم ہے. خاتمیت ذاتیہ کا معنی یہ ہے ہمارے ہاں نبوت چلی بھی حضور سے ہے، ختم بھی حضور پر ہے. چلی بھی حضور پر ہے، ختم بھی. تو خاتمیت جنس ہے. اس کی ایک نوع خاتمیت زمانیہ اور ایک نوع خاتمیت ذاتیہ. حضور کی نبوت خاتمیت ذاتیہ بھی ہے. ان کے بعد کسی زمانے میں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. لیکن اگر کوئی نبی آ بھی جائے وہ خاتمیت زمانیہ کے خلاف ہوگا، یہ بھی کفر ہے. لیکن خاتمیت ذاتیہ کے خلاف وہ پھر بھی نہیں ہوگا. اب سمجھ آئی؟ حضور خاتم النبیین ہیں. اگر آپ کے بعد کسی زمانے میں کوئی نبی آ بھی جائے تو ختم نبوت فرق نہیں پڑتا. ختم نبوت سے مراد کیا ہے؟
ذاتی، یعنی آپ کی ذاتی نبوت پر فرق پھر بھی نہیں پڑے گا، آپ کا مقام اتنا ہے، لیکن ختم نبوت کا عقیدہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں، کیونکہ آپ کی جس طرح ختم نبوت ذاتی ہے اسی طرح آپ کی نبوت ختم زمانی بھی ہے، آئے گا کوئی نہیں، یہ کفر ہے، لیکن آ بھی جائے ختم نبوت خاتمیت زمانیہ کے خلاف ہوگا، لیکن خاتمیت ذاتیہ کے خلاف نہیں ہوگا۔ تو حضرت اس بات فرما رہے ہیں، انکار فرما رہے ہیں، اس بات فرما رہے ہیں۔ تو آپ نے مختصر کلپ سماعت کر لیا مولانا الیاس گمن پاکستانی صاحب کا، اس میں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ واقعتاً اگر آپ قریباً 10 منٹ کا ویڈیو کلپ ہے، اگر آپ نے شروع سے آخر تک غور سے سنا ہوگا اور بغور سنا ہوگا تو آپ یقیناً اس نتیجے پر پہنچے ہوں گے کہ جناب والا وہ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی اگر تمام نبیوں کے بعد میں آنے والے ایسے کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے، یہ مقام تعریف میں نہیں ہے، یعنی اگر اس سے مراد سب سے پچھلے نبی مراد لیا جائے تو اس آیت سے حضور کی تعریف نہیں ہو سکتی، یہ مقام مدح میں نہیں ہو سکتا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حالانکہ قرآن مقدس سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورۃ الناس تک پورے قرآن مقدس کے اندر بے شمار اوامر ہے، نواہی ہے، اخبار ماضیہ ہے، حکایت ماضیہ ہے، بہت سارے وصول و ضوابط ہیں، ابتدائے آفرینش عالم سے لے کر کے تا دم آخر قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا، ہو رہا ہے، ہوگا، ان تمام چیزوں کے بیانات کے ساتھ ساتھ پورا قرآن مقدس نبی پاک علیہ السلام کی مدح بھی فرماتا ہے، تعریف بھی ہے۔ مگر ویڈیو کلپ سننے کے بعد میں حیرت میں ہوں، میں حیرت میں ڈوب جاتا ہوں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی سے بھی زیادہ خاتم النبیین کا معنی ای مولانا نے سمجھا ہے۔ کیونکہ انہوں نے چند سطروں میں ہی ختم نبوت زمانی کا انکار کیا تھا، مگر انہوں نے تو حد کر دی، پوری تشریح اور تفصیل سے بالکل بھری پڑی ہے ان کا یہ ویڈیو، آپ ملاحظہ کیجئے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ انہوں نے ختم نبوت زمانی کا کس قدر انکار کیا ہے، اور جو بھی قسمیں نکالی ہیں یہ سب بیجا تعبیلیں ہیں، یہ تعبیلیں جو کی گئی ہیں اور یہ جو قسمیں نکالی گئی ہیں اس کا عطا پتہ کہیں بھی نہیں ہے، نہ قرآن میں، حدیث میں، تفسیر میں، کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ صرف اپنے اکابر کو مولوی قاسم نانوتوی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار ختم نبوت کا جو کالا دھبا لگا ہے اور قیامت تک یہ دھبا رہے گا، اس کو صاف نہیں کر سکتا ہے۔ بس ناکام کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح ختم انکار نبوت کا جو دھبا لگا ہے اس کو کسی طرح دھل دیا جائے، بیجا کوششیں کی گئی ہیں۔ حالانکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس معنی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں رکھا، نبی پاک نے وہی معنی سمجھا، تمام صحابہ نے، تمام تابعین تبع تابعین نے، تمام مفسرین نے، تمام اہل لغات نے، مقبول ترین مشہور ترین عربی لغات کے مصنفین نے جو معنی لیا سمجھا تمام تفاسیر میں، اس اجماعی اور اجتماعی معنی کے خلاف کوئی نیا معنی نکالے گا، یہ کیسے ہضم ہو سکتا ہے؟ مگر اگر آپ غور کریں گے، میں خود غور کرتا ہوں تو حیرت میں پڑ جاتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت زمانی کو انکار کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کریمہ کو مثال میں پیش کیا گیا ہے۔ حالانکہ مثال اور ممثل لہو میں مماثلت ضروری ہے، یہاں کوئی مماثلت نہیں ہے، کیونکہ مولانا کہتے ہیں، اب اگر آپ نے غور کیا ہوگا تو مولانا کیا کہتے ہیں، اس طرح مولانا کی بہت ساری باتیں ہیں، میں نے ساری ان کی ویڈیو سے جتنی انہوں نے باتیں کی ہیں کم و بیش مکمل باتوں کو میں نے نقل کر لیا ہے، مکمل پڑھوں گا تو ویڈیو لمبا ہو جائے گا، اس لیے میں مکمل نہیں پڑھتا۔ مولانا نے ایک مثال پیش کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کریمہ سے، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے تو ختم نبوت پر فرق نہیں پڑتا۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ یہ قضیہ فرضیہ ہے جس پر لو داخل ہے، لو کا استعمال یہ آتا ہے یعنی انتفاع ثانی کے لیے بوجہ انتفاع اول کے، لو کانا آلہۃ فیہما الا اللہ لفسدتا، فساد نہیں، کیوں؟ تعدد الہ نہیں، تو انتفاع ثانی ہے بوجہ انتفاع اول کے۔ محترم ناظرین پیارے سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں یہ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ چونکہ انتفاع ثانی کے لیے بوجہ انتفاع اول کے لو داخل ہوتا ہے، مطلب اگر ثانی کا وجود نہیں اس لیے اول کا وجود نہیں، ثانی کا وجود نہیں ہے اس لیے کہ اول کا وجود نہیں ہے، یعنی فساد نہیں ہے۔ فساد نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تعدد الہ نہیں ہے، یعنی تعدد الہ ہوتا تو فساد ہوتا، فساد نہیں ہے اس لیے تعدد الہ نہیں ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں جناب والا، آپ نے جو مثال میں اس کو پیش کیا ہے اور آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ قضیہ فرضیہ ہے، حالانکہ قرآن مقدس میں جتنے قضیے ہیں سب مقدس ہے، سب محترم ہے اور سب حقیقت پر مبنی ہے، اپنے معنی اور مراد کے ساتھ وہ منزل من السماء ہے۔ میرے رب کا کوئی بھی کلمہ، میرے رب کا کوئی بھی قضیہ فرضیہ نہیں ہے، تمام کے تمام قرآنی قضیے مقدس ہیں اور حقیقت پر مبنی ہے، معنی اور مراد پر مشتمل ہے، یہ محض فرضیہ نہیں ہے۔ آپ فرضیہ کر کے لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ مزید جناب والا آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح فساد نہ ہونے کی وجہ تعدد الہ کا نہ ہونا ہے، اسی طرح
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद भी अगर कोई नया नबी आ जाए फिर भी आप आखिरुल अंबिया ही रहेंगे, आपके आखिरी नबी होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपकी मिसाल ही गलत है। क्यों? क्योंकि आपका कजिया फर्जिया महजा है, हालांकि ये कजिया फर्जिया महजा नहीं है। आप इसको मुमकिन समझ के बोले हैं, आपने इम्कान माना है, ये कजिया मुमकिन है। हाँ जनाबे वाला, ये महज कजिया फर्जिया नहीं है। और आपने जो आयत करीमा को मिसाल में पेश किया है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या रब तबारक व तआला की आयत से मनशा और क्या मुराद ये हो सकती है? क्या आप इसका ये मफहूम निकाल सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाना चाहता हूं कि अगर मेरे सिवा कोई माबूद हो भी जाए, मेरे सिवा कोई अल्लाह हो भी जाए, जब भी मेरे एक अल्लाह होने में, मेरी वहदानियत में कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या आप यही समझाना चाहते हैं? ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं। ऐसा जब हरगिज नहीं हो सकता है तो आपने जो माना निकाला है गलत माना आपने निकाला है। उसके अलावा मौलाना कहते हैं कि मौलाना कासिमी नानवी ने जो बात लिखी है उसे समझे। हम हुजूर पाक को खातमुन नबीयीन मानते हैं और आपके बाद किसी जमाने में या किसी मकान में नए नबी आने के कायल नहीं है। अगर कोई नया नबी आने का कायल हो तो हम उसे काफिर समझते हैं। मौलाना कासिम नानवी फरमाते हैं बात बड़ी अहम है। माकाना मोहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीयीन, इस आयत में अल्लाह ने अपने पैगंबर की मदह फरमाई है और मकाम मदह में फरमाया खातमुन नबीयीन। अगर आप खातमुन नबीयीन का माना करते हैं, आप आखिरी नबी हैं, तो ये आपकी मदह नहीं है। क्यों? तकद्दुम और ताखुर से बिज़ात कोई वजह फजीलत नहीं होती है कि बाद वाला अफजल है या पहले वाला अफजल है। पहले या बाद में आना, इसमें कोई वजह फजीलत नहीं। कोई और वजह हो तो अफजल बने। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। ये किस तरह का धोखा है? अव्वल में आना भी और आखिर में आना भी वजह फजीलत बन सकती है। हुवल अव्वल वल आखिर, ये मकाम मदह में है। अव्वल होना ये भी मकाम मदह में है, आखिर में होना ये भी मकाम मदह में है। किसने आपको बताया और कहां दलील? जरा आप दिखाइए ना। ये तो आपकी सिर्फ मनघड़त अकली दलील है। इसका है ना, कुरान और अहादीस, तफासिर और लुगात के कतई सबूत दलाइल में से किसी दलील के साथ मेल नहीं खाती। ये जबरी दलील है, जबरदस्ती थोपना है लोगों पर। मौलाना एक जगह लिखते हैं कि आपका मकाम इतना है लेकिन खत्म नबूवत का अकीदा आपके बाद कोई नबी आएगा नहीं। क्यों? आपकी खत्म नबूवत जिस तरह जाती है इसी तरह आपकी नबूवत खत्म ज़मानी भी है। आएगा कोई भी नहीं, ये कुफ्र है। लेकिन आ भी जाए तो खातिमियत ज़माना के खिलाफ होगा। अस्तगफिरुल्लाह, आप जो बोल रहे हैं समझ के बोल रहे हैं, अभी समझना बाकी है। आप खुद कह रहे हैं कि जिस तरह जाती है इसी तरह ज़मानी भी है। यानी आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी जात के एतबार से भी मानते हैं, ज़माने के एतबार से भी मानते हैं। जब मानते हैं तो फिर ये कहने का क्या मतलब है? तो आपकी बातों में तो तजाद है, आपकी बातों में तनाकुज़ है जनाब। आप खुद कह रहे हैं कि आएगा ही नहीं, मुमकिन ही नहीं है, और फिर आगे कह रहे हैं कि आ जाए तो फर्क नहीं पड़ता। ये तनाकुज़ है, ये यकीनन ये तनाकुज़ है। तो मोहतरम, इनकी बातों को और भी आप जितना गौर करेंगे उतना ही ये अपने दावे से हटते जा रहे हैं। और खातमुन नबीयीन का जो शफ़ाफ माना था वो 14वीं चांद से भी ज्यादा आपको साफ नजर आएगा। यानी वही माना आपको समझ में आएगा जो माना अल्लाह के रसूल ने समझा, हमें बताया, और जो माना सहाबा ने, तमाम सहाबा ने, तमाम ताबीन तबी ताबीन, अइम्मा मुज्तहिदीन ने, तफासिर में, मुहद्दिसीन ने, अहले लुगात ने जो माना समझा लिया वही माना ही फिट होता है। इनका माना किसी सूरत में साबित नहीं होता है। आज के इस टॉपिक में मैं लुगात के हवाले से सिर्फ आपको ये माना थोड़ा सा बता दूं। आपने तो यूं समझ ही लिया है। लुगात के हवाले से देखिए, ये खातमुन नबीयीन का माना, लफ्ज़ खातम और खातिम का माना ये है मुअल्लिम बितरिस अल-बिस्तानी, मुतवफ़ा 1883। ये खातम और खातिम का माना लिखते हैं खतम शैआ खतमन बलग आखिरहु वल कुरान वल किताब करहु कुल्लहु व अतम्महु। उसने शै को खत्म किया, वो उसके आखिर तक पहुंचा और उसने कुरान या किसी किताब को मुकम्मल पढ़ लिया। उस वक्त बोला जाता है खतम शै खतमा। इमाम लोगत अल्लामा मुर्तजा जुबैदी यानी साहिब ताजुल उरूस बाबुल मीम के तहत रकम तर्राज हैं। वल खातिम मिन कुल्लि शैइन आक़िबतुहु व आखिरतुहु का खातिमतिही वल खातिमु आखिरुल कौम कल खातिमे व मिनहु क़ौलुहु तआला व खातमन नबिय्यीन ay आखिरुहुम। हर शय के खातिम का माना उसका आखिर और आखिर ही होता है, किसी शय के खात्मा की तरह। और खातिम ताके कसरा के साथ पढ़े या फतह के साथ पढ़े तो माना होता है कौम का आखिर। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद गिरामी है कि सब अंबिया के आखिर में आप आए और सिलसिला नबूवत को आपने खत्म कर दिया। ये उसी माने में है कि तमाम अंबिया व मुरसलीन के आप फर्द आखिर है
اور یہی صاحب تاج العروس مزید رقم تراز ہے اس خاتم کے معنی کی، وختام الوادی اقصاہ وختام القوم آخرهم عن اللحیانی ومن اسمائه صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الخاتم والخاتم وهو الذي ختم النبوة بمجیته، یعنی اور وادی کے ختام سے مراد اس کا آخری کنارہ ہے، اور قوم کے ختام سے مراد اس کا آخری فرد ہے۔ لحیانی کے حوالے سے منقول ہے، وہ نقل کرتے ہیں کہ خاتم اور خاتم یعنی تاکہ زیر و زبر کے ساتھ یہ دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں سے ایک مبارک اسم ہے، نام ہے، اور خاتم وہ ذات ہے، خاتم یا خاتم وہ ذات ہے جس نے اپنی آمد پاک سے سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا۔ ابو البقا نے لغات کی مشہور کتاب الکلیات کے صفحہ 319 میں لکھتے ہیں خاتم کا معنی وتسمیۃ نبینا خاتم الانبیاء لأن الخاتمہ آخر القوم قال اللہ تعالی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یعنی ہمارے نبی کا نام خاتم الانبیاء یعنی خاتم الانبیاء اس لیے رکھا گیا کہ خاتم آخر قوم کو کہتے ہیں۔ اس معنی میں ارشاد باری تعالی ہے، یعنی آپ سب انبیاء کے آخر میں آنے والے سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ اور مجمع البحار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 329 کے اندر علامہ طاہر پٹی متوفہ 986 ہجری لکھتے ہیں خاتم النبوت بکسر التاء ای فاعل الختم وهو الاتمام بفتحها بمعنى التابع ای شیء يدل على انه لا نبی بعدہ۔ خاتم نبوت میں تاکہ زیر کے ساتھ خاتم کا معنی فعل کو ختم کرنے والا، تو اس کا معنی ہوگا کہ نبوت کو تمام کرنے والا، اور خاتم تا پر زبر کے ساتھ خاتم تو اس کا معنی مہر ہوگا، یعنی وہ شے جو اس پر دلالت کرے، اس بات پر دلالت کرے کہ اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے۔ اور اسی کتاب مجموع البحار کے صفحہ 330 کے اندر مزید وضاحت یوں ہے الخاتم والخاتم من اسمائه صلی اللہ علیہ وسلم بالفتح اسم ای آخرهم وبالکسر اسم فاعلین۔ امام ابو منصور محمد بن احمد ازہری یہ خاتم اور خاتم کے معنی کی وضاحت کرتے ہیں، اور اپنی شہر آفاق کتاب التہذیب فی اللغہ کے اندر رقم تراز ہے، وہ کہتے ہیں قال ابو اسحاق النحوی معنی تبع فی اللغۃ و ختم واحد، تبع فی اللغۃ و ختم واحد، وهو التغطیۃ علی الشیء والاستیثاق من ان يدخله شیء كما قال ام على قلوب اقفالها۔ علامہ مذکور زیر آیت مبارکہ کا مفہوم اس طرح بیان فرما رہے ہیں وقوله تعالی ما كان محمد، اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ لکھتے ہیں معناه آخر النبیین ومن اسمائه العاقب ايضا معناه آخر الانبیاء، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 1114۔ اور امام ابن حماد جوہری صحاف اللغہ کے جلد نمبر 1 صفحہ 33 کے اندر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں والخاتم والخاتم بکسر التاء وفتحها والختام والخاتم کلہ بمعنى والجمع الخواتم وخاتمۃ الشیء آخرہ ومحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم الانبیاء علیہم الصلوۃ والسلام۔ اور امام اللغہ امام ابن زکریا متوفہ 395 نے اپنی کتاب اللغہ مقاییس اللغہ صفحہ نمبر 324 میں خاتم اور خاتم کا معنی لکھتے ہوئے آپ لکھتے ہیں والنبی خاتم الانبیاء لانہ آخرہم۔ اور امام راغب اصفہانی اپنی شرح آفاق کتاب المفردات فی غریب القرآن میں خاتم النبیین کا معنی لکھتے ہوئے آپ لکھتے ہیں وخاتم النبیین لانہ ختم النبوۃ ای تممھا بمجیئتہ، یعنی خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ آپ نے سلسلہ نبوت کو ختم فرما دیا، یعنی آپ کی آمد پاک نے نبیوں کے آنے کو بند کر دیا، ختم کر دیا۔ مزید علامہ ابو الفضل محمد ابن عمر ابن خالد کرشی متوفہ 681 ہجری اپنی کتاب سراح اللغہ باب المیم فصل خاص صفحہ نمبر 288 کے اندر رقم تراز ہے، آپ فرماتے ہیں خاتمۃ الشیء آخرہ ومحمد خاتم الانبیاء بالفتح صلوات اللہ علیہ وآلہ اجمعین۔ علامہ ابن منظور افریقی اپنی شرح آفاق کتاب لسان العرب میں آیت ختم نبوت لکھ کر اس کی تشریح میں یوں لگوا ہے، یوں لگ کشا ہے، آپ تحریر فرماتے ہیں اے آخرہم قال وقد قرئ وخاتم وقول الاعجاز مبارک للانبیاء خاتمون انما حمله على القراء المشهورا ومن اسمائه العاقب ايضا ومعناه آخر الانبیاء۔ علامہ محمد بن یعقوب فیروز آبادی المتوفہ 817 القاموس المحیط میں لفظ خاتم کا معنی لکھتے ہوئے آپ بیان کرتے ہیں والخاتم من كل شيء عاقبته وآخرته كخاتمته وآخر القوم كالخاتم۔ اور خاتم بالفتح کا معنی کسی شے کے آخر میں آنے والا، اور کسی شے کا آخر خاتمہ کی طرح اور آخر قوم خاتم کی طرح ہوتا ہے۔ پیارے سامعین، پیارے ناظرین، پیارے محبین، تو آپ نے ملاحظہ کر لیا لغات کے حوالے سے کہ خاتم اور خاتم کا معنی وہ ہوتا ہے جو سب کے آخر میں آئے، سب کے لاسٹ میں آئے اور ان کے بعد کوئی آ ہی نہ سکے۔ انشاءاللہ آپ پارٹ نمبر 2 میں اسی مقدس آیت کا معنی احادیث متواترہ اور تفاسیر مقدسہ کے حوالے سے آپ ملاحظہ